روئے زمین پر انسانوں کے لیے سب سے پہلا اللہ کا گھر، حکم خداوندی سے بابرکت با بیٹے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہم السلام نے جب سے اس گھر کو تعمیر کیا، تبھی سے اللہ نے اس کی عظمت کو بلند کر دیا۔ دنیا کے کسی بھی مقام کو اتنی محبت و تعظیم نہ ملی جتنی کعبۃ اللہ کو ملی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی کی طرف نمازی متوجہ ہوتے ہیں، شوق محبت میں دل اسی کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ دنیا بھر سے مسلمان یہاں پہنچتے ہیں کیونکہ کعبہ اسلام کا مینار اور دین کا شعار ہے۔ زمانہ قدیم ہی سے بادشاہ اور امراء غلاف کعبہ کی تیاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے آئے ہیں۔ غلاف کعبہ کو مختلف ممالک میں تیار کیا جاتا اور پھر کعبۃ اللہ کو ہدیہ کر دیا جاتا۔ جب اللہ نے آل سعود کو حرمین شریفین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی تو سن 1346 ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے کعبۃ اللہ کے قریب ایک گھر میں غلاف کعبہ تیار کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں تیار کیے جانے والا یہ پہلا غلاف تھا۔ تاریخ اسلامی کا یہ مقدس اور اہم ترین فن مکہ مکرمہ کے بابرکت محلے ام الجود میں منتقل ہو گیا۔ یہیں پر غلاف کعبہ تیار کرنے والی شاہ عبدالعزیز فیکٹری کی بنیاد رکھی گئی۔ نئی اور جدید فیکٹری لگانے سے ترقی کا سفر رکا نہیں، بلکہ جو غلاف ہنرمند ہاتھوں سے بنتا تھا اب جدید آلات کے ذریعے بننے لگا۔ سن 1397 ہجری کو باقاعدہ جدید ترین آلات اور ماہر دستکاروں سے کام کا آغاز کیا گیا جو مہارت سے غلاف کعبہ تیار کر رہے ہیں۔ غلاف کعبہ کے چاروں پرتوں کی جبینوں پر توحید، تعظیم اور اللہ کی جلالت پر مبنی عبارات روشن ہیں۔ جبکہ دوسرے بند میں آیات قرآنی جلوگر ہیں۔ ان کے برابر باب کعبہ پر ایک پردہ لٹکایا گیا ہے جو قرآنی آیات، دعاؤں اور گلکاری سے مزین ہے۔ اس سیاہ غلاف پر طلائی قندیلیں سال بھر جلوہ نما رہتی ہیں، چونکہ اخلاص ایمان کی اساس ہے۔ اسی لیے سورہ اخلاص غلاف کے ہر گوشے میں لکھی گئی ہے۔ اسی طرح غلاف کے چاروں کناروں پر ایک سنہری بیل زمین سے آسمان کی جانب بلند ہوتی نظر آتی ہے۔ جنت سے نازل ہونے والے حجر اسود کے گرد حلقے کی صورت میں سیم زر سے گلکاری کی گئی ہے اور اس کے اوپر اللہ اکبر کی عبارت پر مشتمل طلائی قندیلیں ہیں۔ میزاب رحمت کے گرد بھی سونے کی تاروں سے گلکاری کی گئی ہے۔ یہ سب اللہ کی تعظیم کی خاطر ہے۔ جاذب نظر و دیدہ زیب غلاف سال بھر میں تیار کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے سب سے پہلے دنیا بھر سے اعلیٰ ترین قدرتی ریشم درآمد کیا جاتا ہے جو کہ سفید زرد مائل ہوتا ہے۔ پھر جدید لیبارٹری میں اس کے معیار کو پرکھا جاتا ہے۔ کیونکہ اس قیمتی ریشم نے سال بھر کعبۃ اللہ کی دیواروں پر رہنا ہے۔
معیار جانچنے کے بعد اسے تیاری کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اسے گرم پانی سے خودکار مشینوں میں دھویا جاتا ہے، جس سے زردی ختم ہو جاتی ہے۔ جس سے زردی ختم ہو کر ریشم بالکل سفید اور نرم و ملائم ہو جاتا ہے، اور اس کی مضبوطی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسے کالے رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے۔ رنگنے کے بعد پھر گرم پانی سے دھویا جاتا ہے۔ تاکہ زائد رنگ ختم ہو جائے۔ پھر مکمل خشک کرنے کے بعد بننے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ بننے سے پہلے ریشم کے ان گچھوں کو مخروطی نلکیوں پر لپیٹا جاتا ہے۔ پھر ریشم کے اس باریک دھاگے کو ایک مشین سے گزارا جاتا ہے، جو مختلف دھاگوں کو ایک خاص انداز سے جمع کر کے لپیٹتی ہے۔ پھر دو قسم کا کپڑا بنا جاتا ہے، ایک میں آیات توحید منقش کی جاتی ہیں، جبکہ دوسرا کپڑا سادہ بنا جاتا ہے۔ اسی پر سیم زر یعنی سونے کی تاروں سے لکھائی کی جاتی ہے۔ بیت العتیق کے غلاف کو آیات قرآنی، حمد و ثنا اور مختلف دعاؤں کے کلمات سے مزین کیا جاتا ہے، جسے ماہر خطاط بہترین انداز میں تحریر کرتے ہیں۔ اس غلاف پر خط ثلث میں لکھائی کی جاتی ہے۔ پرنٹنگ کے مرحلے میں لکڑی کے ایک چوکھڑے پر سفید سوتی کپڑا لگایا جاتا ہے، جس پر غلاف کا ریشمی کپڑا چنا جاتا ہے۔ پھر اس پر خاص آلات سے نقاشی کی جاتی ہے، جو ہر نفیس نقش کو نمایاں کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اہم مرحلہ سونے کی تاروں سے لکھائی اور گلکاری کا آتا ہے۔ کچھ عبارتیں خالی سونے کی تاروں سے نقش کی جاتی ہیں، جبکہ کچھ دھاگوں پر آب زر لگا کر نقاشی کی جاتی ہے۔ کشیدہ کاری کے لیے پہلے سفید یا رنگین سوتی دھاگے لکھائی پر چسپاں کیے جاتے ہیں، چنانچہ سنہری رنگ کے دھاگے وہاں رکھے جاتے ہیں جہاں آب زر سے مزین دھاگوں سے لکھائی کرنا مقصود ہوتی ہے، جبکہ سفید دھاگے وہاں رکھے جاتے ہیں جہاں خالی سونے کی تاروں سے لکھائی کی جاتی ہے۔ یہ کام بہت مہارت اور نفاست سے کیا جاتا ہے۔ اس نفیس کشیدہ کاری کے لیے بہترین اور چنیدہ دستکار اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس سے شاندار فن پارہ تیار ہوتا ہے، جس سے رب ذوالجلال کی تعظیم کا اظہار ہوتا ہے۔ غلاف کعبہ کے ان پرتوں کی تیاری کے بعد ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے سلائی کا مرحلہ آتا ہے، اور یہ غلاف کعبہ کی تیاری کا آخری مرحلہ ہے۔ سلائی کرنے والی اس مشین کے ذریعے
کعبۃ اللہ کی دیواروں کے غلاف کے پرتوں کو مکمل کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی سلائی مشین ہے۔ یہ کمپیوٹر سے بذریعہ لیزر کنٹرول کی جاتی ہے۔ یوں غلاف کے ان منقش پاروں کو مطلوبہ مقامات پر سلائی کے ذریعے جوڑ دیا جاتا ہے۔ غلاف کی تیاری کے بعد ماہر اور تجربہ کار ہنرمندوں پر مشتمل ایک مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں غلاف کعبہ کے معیار کو ہر لحاظ سے پرکھا جاتا ہے کہ کہیں اس کی سلائی، اس کے نقش و نگار اور اس کی تیاری میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ پھر ہر سال ذو الحج کا چاند طلوع ہوتے ہی یعنی یکم ذی الحج کو ایک سالانہ اجلاس منعقد کیا جاتا ہے، جس میں غلاف کعبہ باضابطہ حکومت کے حوالے کیا جاتا ہے، جس میں خادم الحرمین کی نیابت کرتے ہوئے گورنر مکہ حرمین کی مجلس عامہ کی رئیس کی موجودگی میں یہ غلاف وصول کرتے ہیں۔ پھر 8 ذی الحج کو غلاف کی تبدیلی کے مراحل کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ماہر کاریگروں کی ایک جماعت پرانے غلاف کو اتارنے کا آغاز کرتی ہے۔ سب سے پہلے چاروں دیواروں کے غلاف کے پرتوں کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ پھر باب کعبہ کے غلاف کو سلائی ادھیڑ کر الگ کر لیا جاتا ہے، اور یوں سال بھر میں فقط ایک مرتبہ باب کعبہ زائرین کے سامنے پوری طرح جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ جبکہ دوسرے دن نیا غلاف لایا جاتا ہے۔ 9 ذی الحج کو مسلمان شاداء و فرحہ ہیں۔ صبح ہی سے تکبیرات کی صدا گونجنے لگتی ہے۔ نماز فجر کے بعد شاہ عبدالعزیز فیکٹری کے سٹور سے اس پوشاک کعبہ کو انتہائی عزت و احترام سے نکالا جاتا ہے۔ اور کڑی نگرانی میں حرم مقدس لایا جاتا ہے، تاکہ کعبۃ اللہ کو نئے غلاف سے مزین کیا جائے اور اللہ کی عظمت و کبریائی بلند کی جائے۔ ہر مسلمان غلاف کو اٹھانے کا شرف حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور اللہ اکبر کی صداؤں سے حرم مقدس گونجنے لگتا ہے، جبکہ دوسری جانب حجاج کرام میدان عرفات میں اپنے رب کے حضور عبادات و مناجات میں مصروف ہوتے ہیں۔ حرم مقدس میں صرف اہل مکہ اور کچھ دوسرے زائرین ہوتے ہیں جو یہ شرف عظیم حاصل کرتے ہیں۔ غلاف کعبہ کے آتے ہی حرم اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھتا ہے، اور لوگ یہ عظیم منظر دیکھنے کے لیے بے تاب ہوتے ہیں کہ کب نیا غلاف کعبہ اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ 9 ذی الحج کا سورج 2 عظیم برکتوں کو لے کر طلوع ہوتا ہے۔ ایک طرف حجاج کرام حج کا رکن اعظم ادا کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی اور امت کی ترقی کے طلبگار ہوتے ہیں، جبکہ دوسری جانب یہ روزے دار غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عظیم کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ چہار اطراف کے پرتوں کو پاکیزہ رسیوں کے ذریعے کعبے کی چھت پر کھینچا جاتا ہے، پھر نیا پرت اوپر سے پھیلا کر پرانا پرت اتار دیا جاتا ہے۔ پھر چاروں پرتوں کو ملانے کے لیے
ان کے کناروں کو سلائی کے ذریعے جوڑ دیا جاتا ہے۔ آخر میں باب کعبہ کا غلاف وزنی ہونے کے سبب دیوار کعبہ پر چسپاں کر دیا جاتا ہے۔ یہ غلاف کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ یوں کعبۃ اللہ نئے زیور میں خوب چمکنے دمکنے لگتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کے عید الاضحیٰ کے لیے نیا لباس پہننے سے قبل کعبۃ اللہ زیب و زینت سے مزین اپنے شاہی لباس میں ملبوس ہو جاتا ہے۔ نئے ہجری سال کا آغاز ہوتے ہی نصف محرم الحرام کو تجربہ کار کاریگروں کی ایک جماعت آ کر لپٹے ہوئے غلاف کعبہ کو کھول کر زمین تک پھیلا دیتی ہے۔ پھر سال بھر کعبۃ اللہ اس غلاف میں ملبوس رہتا ہے۔ اس فیکٹری کے کاریگروں کی ذمہ داری یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ سال بھر اس کی صفائی ستھرائی اور دیکھ بھال کے لیے کچھ لوگ مامور ہوتے ہیں، کیونکہ زائرین کے ہجوم کی وجہ سے ہر وقت اس کے اہتمام کی ضرورت رہتی ہے۔ سال گزرنے کے ساتھ ہی نصف ذوالقعدہ کو ایک جماعت جدید آلات اور ضروری اشیاء لے کر آتی ہے اور غلاف کعبہ کو نیچے سے لپیٹ کر سطح زمین سے 10 فٹ بلند کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ رہے۔ یوں کعبۃ اللہ کی دیوار کے مقدس پتھر زائرین کے سامنے جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ غلاف کو لپیٹنے کا کام اس مہارت سے کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ غلاف کو لپیٹ کر اس پر سفید سوتی کپڑا چن دیا جاتا ہے تاکہ خوبصورتی قائم رہے اور موسم حج سے بھی مطابقت ہو جائے۔ یہ کام ہر سال کیا جاتا ہے تاکہ اسلام کے اس عظیم شعار کی تعظیم قائم رہے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ